السلام علیکم حضور. میرا نام ناصر احمد ہے. میرے ابو کا نام عبدالرحیم انیس ہے. کیا ہے عبدالرحیم انیس. ٹھیک. میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ پڑھائی میں دل لگانے کے لیے پیچھے ہٹو تو آواز پھٹ رہی ہے, ذرا سے پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں, پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کیا کیا اتنا جائے؟ پیچھے نہ ہٹو جو آ ہی نہ ہو, ذرا سا آگے آ جاؤ. ہاں, پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کس کے لیے؟ پڑھائی میں دل لگانے کے لیے. دل لگانے کے لیے تو دل بالکل نہیں لگتا ہے. کیا وجہ ہے, کبھی غور کیا تم نے؟ نہیں, کبھی کبھی دل نہیں لگتا ہے پڑھائی میں. دل اس چیز میں نہیں لگتا جو سمجھ نہ آ رہی ہو, اس میں آدمی بور ہو جاتا ہے. اور وہ بچے جن کو شروع میں ایک چیز سمجھ نہ آئے لیکن وہ تیزی سے آگے نکل جائیں اور بیچ میں خلا رہ جائیں, ان کی پڑھائی ہمیشہ وہ ان کے لیے سمجھنے سے بالا رہتی ہے, کیونکہ بیچ میں کچھ ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جو اگلی پڑھائی سمجھنے میں مشکل پیدا کر دیتی ہیں. اور جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر نیند آ جاتی ہے, پھر آدمی بور ہو جاتا ہے. اور جب کسی کامیابی کا مزہ نہ آئے تو دل نہیں لگتا. تو جب تم پڑھائی میں ایک دفعہ پیچھے رہ جاؤ تو اور دل نہ لگے تو اس کا اصل علاج یہ ہے کہ واپس جاؤ ان جگہوں پہ جہاں تمہیں سب سے بڑی کمزوری دکھائی دیتی ہو. جو باتیں پوری طرح سمجھ نہیں آئیں ان کو واپس جا کے کور کرو پوری طرح, اور پھر آگے بڑھو. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ اکیلے بچہ پڑھنے والا جو ہے خاموشی سے, اس کو کچھ دیر کنسنٹریشن کرنے کے بعد پھر تھک جاتا ہے اور نیند آنے لگ جاتی ہے, پھر وہ تھک کے چھوڑ دیتا ہے. ایسے بچوں کو چاہیے کہ اپنا کوئی ساتھی ایسا ڈھونڈیں جن کو وہ پڑھائیں, پڑھیں نہیں, کیونکہ اگر پڑھو گے تو پھر تمہارا وہی حال ہو جائے گا. کوئی ایسا کمزور بچہ ڈھونڈو جس کو تم پڑھاؤ, اور جو پڑھانے والا ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے. جو پڑھنے والا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے لیکن پڑھانے والے کو نہیں آتی. اس کو ایک چیلنج ہے اس کے سامنے, اس کو کوشش کر کے سکھانا ہے کسی کو, اس کو کوشش کرنی ہے کہ جس کو میں سکھا رہا ہوں اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہو, تو وہ اس کی تیاری عام تیاری سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس لیے بہترین مشورہ میرا طلباء کو ہمیشہ یہی آیا, اور وہ انہوں نے جس نے استعمال کیا ہے بعضوں نے فیڈ بیک کیا ہے, یہ بہت کامیاب رہا ہے. کہ جو نکمے طلباء تھے ان کو میں نے کہا دوسروں کو پڑھاؤ, اور ایک چیز کے متعلق کہو کہ میں فلاں سبق تیار کر کے آؤں گا, تم مجھ سے پڑھ لو آ کے. پڑھانے کی نیت سے جب تیاری کرو گے تو تمہارے ذہن پہ بڑا پریشر ہوگا, اس لیے تم خوب یاد کرو گے اچھی طرح. اور جب اس کو پڑھاؤ گے تو جو چیزیں بھول گئی تھیں وہ یاد آ جائے گی کہ کہاں کہاں میں بھولا ہوا ہوں, وہاں کتاب دیکھنی پڑے گی. ایک دفعہ کتاب دیکھ لو گے تو وہ ذہن پہ نقش ہو جائے گی بات. امتحان میں جانے کے لیے تم بہتر تیار ہو جاؤ گے. ایک دفعہ اگر تمہیں امتحان میں اچھی کامیابی مل گئی پھر تمہیں ایسا چسکا پڑے گا کہ بور ہونے کی بجائے تمہارا دل پڑھائی میں لگا رہے گا. سمجھے ہو؟ جی. اور آخری ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کیا کرو. دعا سے بہت برکت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, تاکہ بچوں کو شروع سے ہی خدا پہ اعتماد بڑھے اور تعلق پیدا ہو. تو دعا کر کے پڑھا کرو, اور جو میں نے طریقے استعمال کرنے کے لیے کہیں ان کو استعمال کر کے پھر چند مہینے کے بعد مجھے خط لکھنا اور بتانا کہ میں کون ہوں اور اب میرا کیا حال ہے. ٹھیک ہے؟